بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرار کی ذمہ داریاں۔ بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے طیب کلمے کی معنی بیان کیا ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی جان آپ کی اپنی نہیں، خدا کی ملک ہے۔ آپ کے ہاتھ اپنے نہیں، آپ کے آنکھیں اور آپ کے کان اور آپ کے جسم کا کوئی انگ آپ کا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو آپ جوتے ہیں، یہ جانور جن سے آپ خدمت لیتے ہو، یہ مال اور اسباب جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہے۔ ہر چیز خدا کی ہے اور خدا کی طرح سے امانت کے طور پر آپ کو ملے گا۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد آپ کا یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک جھوٹی بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچی دل سے مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو باتیں آپ پر خود بخود لازم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر آپ کو حوالے کیا ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح آپ کو ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ اس کے کام لیتے ہیں تو دھوکہ بازی کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کی مرضی کے خلاف آپ اگر اس سے کام لیتے ہیں تو آپ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی ان کی پسند کے خلاف ملانے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ ان آنکھوں سے بھی ان کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ کو ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کی مرضی کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کی بیویاں جن کو آپ اپنی کہتے ہیں اور آپ کی اولاد جن کو آپ اپنی کہتے ہیں، یہ بھی صرف اسی لیے آپ کی ہے کہ آپ کے مالک کی دی گئی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو آپ کی حیثیت غاصب حق مارنے والا کی ہوگی، ہے نا؟ مارنے والا کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو آپ اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق اسے مقام لیں گے تو وہی بے ایمانی کا
الزام آپ پر بھی لگایا جائے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہوتا ہوا کرے، آپ کو کوئی غم ہو۔ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہے ہو تو اس کا حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف آپ کام کریں اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بے شک آپ مجرم ہوں گے، کیونکہ دوسرے کے مال کو آپ نے خراب کیا۔ آپ خود اپنی جان کے مختار نہیں ہیں، مالک کی مرضی کے مطابق جان دیں گے تو مالک کا حق ادا کریں گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دیں گے تو وہ بے ایمانی ہوگی۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔